السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ ایسٹونیا کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر کی شورا کونسل عرب پارلیمانی یونین کی 34ویں کانفرنس میں شرکت کر رہی ہے، جو کل سے عراقی دارالحکومت بغداد میں شروع ہو رہی ہے۔ قطر نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں لیبیا سے متعلق بلائے گئے اعلیٰ اہلکاروں کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اور سخت ترین فوجی اقدامات کے باوجود آج تقریباً 70,000 فلسطینی مسلمانوں نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ایسٹونیا کے صدر جناب الار کاریس کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ ایسٹونیا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ ایسٹونیا کی وزیر اعظم محترمہ کایا کالاس کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ قطر کی شورا کونسل عرب پارلیمانی یونین کی 34ویں کانفرنس میں شرکت کر رہی ہے، جو کل ہفتے اور پرسوں اتوار کو عراقی دارالحکومت بغداد میں منعقد کی جا رہی ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اس کانفرنس میں شورا کے وفد کی قیادت کریں گے۔ دراصل شورا کونسل نے آج عرب پارلیمانی یونین کی عاملہ کمیٹی کے 31ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں اس کانفرنس کا ایجنڈا تیار کیا گیا۔ اجلاس میں کانفرنس کے ایجنڈے کا مسودہ اور 2022 کا اختتامی حساب کتاب زیر بحث لایا گیا۔ پھر یونین کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا، جس میں یونین کی 32ویں کانفرنس اور یونین کی 33ویں ہنگامی کانفرنس کی قراردادوں کے نفاذ اور گزشتہ عرصے میں یونین کے سیکرٹریٹ کی سرگرمیوں کے موضوعات شامل ہیں۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے فلسطینی عوام کی مدد و حمایت پر مشتمل قطر کے مستقل موقف پر زور دیا ہے، تاکہ وہ اپنے قانونی حقوق واپس حاصل کر سکیں۔ قطر کا یہ ایمان ہے کہ ان کا مسئلہ ایک منصفانہ مسئلہ ہے، اور اس کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو اور مظلوموں کی نصرت کرے۔ وزیر محنت فلسطینیوں کے روزگار سے متعلق فلسطینی قومی حکمت عملی کے نفاذ کی مدد کرنے والے شرکاء کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ عرب ملکوں کے وزرائے محنت، لیبر کی بین الاقوامی تنظیم اور عرب لیبر تنظیم کے نمائندے بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ وزیر محنت قطر کی جانب سے دوبارہ اس امر پر زور دے رہے تھے کہ قابض اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے کے شہر نابلس پر چڑھائی کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قابض برادر فلسطینی عوام کے خلاف ہولناک جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے بین الاقوامی آئینی قراردادوں کی خلاف ورزی میں تمام حدود پار کر گئے ہیں۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے اردن کے دارالحکومت عمان میں فلسطینیوں کے روزگار سے متعلق فلسطینی قومی حکمت عملی کے نفاذ کی مدد کرنے والے شرکاء کے اجلاس کی سائیڈ لائن میں پرزور انداز میں کہا ہے کہ مشترکہ عربی عمل کا فروغ نہایت ضروری ہے، تاکہ مقبوضہ سرزمین میں فلسطینی لیبر کی مدد کی جا سکے اور ان کی معاشی حالت اور زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ قطر نے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں لیبیا سے متعلق بلائے گئے اعلیٰ اہلکاروں کے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔
معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ لیبیا کو درپیش چیلنجوں اور ان کے سیاسی اور اقتصادی اور امن و امان پر پڑنے والے اثرات اس اجلاس میں زیر بحث لائے گئے، اور یہ دیکھا گیا کہ ایسے کون سے بہترین وسائل ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے لیبیا میں پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور نے اس بارے میں اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ قطر لیبیائی فریقوں کے درمیان اختلافات کو پرامن ذریعوں سے حل کرنے اور ان کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوششوں میں کوئی کوشش بھی پسنداز نہیں کرے گا، تاکہ ان کے درمیان ایک مستقل اور پائیدار حل تلاش کیا جا سکے اور لیبیا ایک پرامن اور مستحکم ملک بن سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیبیا کے بارے میں قطر کا موقف یہی ہے کہ لیبیا کے پولیٹیکل ٹریک، لیبیا سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں اور قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی مکمل مدد و حمایت کی جائے، تاکہ وہاں پارلیمانی اور صدارتی انتخابات ہو سکیں، قومی مفادات پورے ہوں، وہاں امن و استحکام بحال ہو جائے اور ترقی و خوشحالی سے متعلق برادر لیبیائی عوام کی امنگیں اور خواہشات پوری ہو سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے ڈاکٹر عبداللہ باطیلی کی کوششوں کا مستقل حامی ہے، اور وہ لیبیا کے بحران کو حل کرنے کے لیے ٹھوس نتائج کے حصول کے لیے ان کی کوششوں کی مدد اور حمایت کرتا ہے۔ کویت کل ہفتے کے روز اپنی آزادی کی 62ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال فروری کی 25 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور کویتی باشندے اس دن اپنے ملک کے قومی دن پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دن انہوں نے آزادی حاصل کی تھی، اور انہوں نے اپنے عظیم ماضی کی بنیاد پر ایک نئے کام کا آغاز کیا تھا، تاکہ ان ملکوں کی صف میں شامل ہو جائیں جو اپنے قابل فخر حال اور روشن مستقبل کی تعمیر کا سفر کر رہے ہیں۔ کویت کے یوم آزادی کے اگلے روز یعنی پرسوں اتوار کے روز کویت کا 32واں لبریشن ڈے بھی منایا جا رہا ہے، کہ یہ دونوں دن کویت کی تاریخ کے اہم سنگ میل شمار ہوتے ہیں۔ ان مراحل میں کویت کو بڑے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن کویت اپنی قیادت کی دانشمندی کے نتیجے میں ان مشکل حالات سے نکل آیا، جن میں عوام اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، اور برادر اور دوست ملکوں نے کویت کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ قطری عوام بھی اپنے کویتی بھائیوں کی ان خوشیوں میں شریک ہیں اور ان کے ساتھ ان کی تقریبات میں حصہ لے رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے عوام سچے بھائی چارے میں جڑے ہوئے ہیں۔ قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصی کے دروازوں اور القدس کے پرانے حصے میں داخل ہونے کے تمام مقامات پر سخت ترین فوجی اقدامات کے باوجود آج تقریباً 70,000 فلسطینی مسلمانوں نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی ہے۔ آج صبح سے ہی قابض فورسز شہر کی سڑکوں اور مسجد اقصی کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی تھیں، اور مسجد کے دروازوں پر تو اسرائیلی فورسز کا ایک ہجوم تھا، اور نمازیوں کو روک کر ان کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے۔ نماز جمعہ کے بعد ہزاروں فلسطینیوں نے جلوس نکالا، اور وہ گزشتہ بدھ کے روز شہر نابلس میں قابض فورسز کی چڑھائی اور وہاں قتل عام کرنے کی مذمت کر رہے تھے۔ دریاسنا مقبوضہ القدس کے باشندوں اور کچھ فلسطینی سیاسی طاقتوں نے سول نافرمانی کا بھی اشارہ دے دیا ہے۔ قطر نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے مغربی کنارے کے شہر نابلس پر چڑھائی کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ اس چڑھائی کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور دسیوں دوسرے زخمی کر دیے گئے ہیں۔ روس یوکرین جنگ کا آج دوسرا سال شروع ہو گیا ہے، اور اس موقع پر یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کا ملک اس جنگ میں روسی فوجوں پر فتح حاصل کر لے گا۔
جبکہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے وعدہ کیا ہے کہ فوجی ہتھیاروں کی تیاری میں اضافہ کر دیا جائے گا تاکہ یوکرین میں اپنی فوجیوں کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج روسی اسٹیٹ کے استحکام کی ضمانت ہے۔ اس سے پہلے صدر پوٹن نے روس کے نیوکلیئر ٹرائیڈ کو مضبوط کرنے کا عہد کیا تھا۔ اس کا اشارہ ایسی فوجی طاقت کی طرف ہے جو 3 طرح کے ایٹمی ہتھیار داغ سکتی ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ اس سال سارمیٹ نامی پہلا راکٹ لانچر بھی لڑائی میں استعمال کیا جائے گا۔ ان کا بیان ان کے اس اعلان کے ایک روز بعد آیا ہے جس میں انہوں نے نیو سٹارٹ نامی معاہدے میں اپنے ملک کی شرکت کو معلق کر دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ وزارت مالیات کے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2022 کے دوران قطر کے اسٹیٹ بجٹ نے سال 2021 میں حاصل کیے گئے سرپلس کے مقابلے میں 89 ارب ریال کا حقیقی سرپلس حاصل کیا ہے۔ سرپلس کی یہ بہت بڑی مقدار ان 3 سالوں کے سرپلس کی یاد تازہ کر رہی ہے جو سن 2012 سے 2014 تک کے 3 مالی سالوں میں حاصل کیے گئے تھے، اور ان اضافوں کی وجہ اخراجات پر غیر معمولی کنٹرول اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کی بنا پر محصولات اور آمدنی میں اضافہ بتایا گیا ہے۔ کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور گوگل کلاؤڈ نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز کے فریم ورک کے معاہدے کے تحت، جس پر دونوں فریقوں نے دستخط کر دیے ہیں، ملک کے سرکاری اداروں کے متعدد اہلکاروں کے لیے ایک تعارفی ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو تیز تر کرنا ہے۔ قطر چیمبر نے قطر کے نجی شعبے کی امنگوں اور اسے درپیش رکاوٹوں پر بحث کی ہے تاکہ ان کے مناسب حل تلاش کیے جا سکیں۔ یہ بحث قطر چیمبر، وزارت داخلہ، وزارت تجارت و صنعت، وزارت محنت اور قطر ڈیولپمنٹ بینک کے ایک مشترکہ اجلاس میں کی گئی۔ قطر چیمبر کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی نے اس موقع پر کہا ہے کہ یہ مشترکہ اجلاس سرکاری اور نجی دونوں شعبوں کے درمیان سنجیدہ تعاون کی عکاسی کر رہا ہے کہ اس میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ سرپرستی میں ملک کی قومی معیشت کا مفاد ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ، امریکی وزارت خارجہ اور امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی نے دونوں ملکوں کے درمیان 5ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے ایک حصے کے طور پر انسانی امداد سے متعلق اپنا ایک مشترکہ اجلاس منعقد کیا ہے۔ اس اجلاس میں بات چیت دنیا بھر میں غذائی عدم تحفظ کی بڑھتی ہوئی سطح اور نوزائیدہ انسانی بحرانوں کے وقت تیز رفتاری سے یا تیز رفتار رد عمل میں اضافے پر مرکوز رکھی گئی۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کے جنرل انڈیکس میں تقریباً 2% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کل کے سیشن میں 28 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں گر گئیں، 19 دوسری کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 2 کمپنیوں کے شیئرز کی سابقہ قیمتیں ہی بحال رہیں۔ قطر ایئرپورٹس آپریشنز اینڈ مینجمنٹ کمپنی مطار نے اعلان کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کونسل کی جانب سے جاری کردہ ایئرپورٹس کے لیے کاربن کے اخراج کی منظوری کے پروگرام کے 3 درجے کی مزید 1 سال کے لیے تجدید کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور یہ کامیابی اس امر کی دلیل ہے کہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے بہت فعال طریقے سے کاربن کے اخراج میں کمی کی ہے۔ سلطنت عمان اور امریکہ نے اپنے پہلے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی سائیڈ لائن میں تجارتی سرمایہ کاری، سامان اور سروسز سے متعلقہ شعبوں میں اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔
صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ ایسٹونیا کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر کی شورا کونسل عرب پارلیمانی یونین کی 34ویں کانفرنس میں شرکت کر رہی ہے، جو کل سے عراقی دارالحکومت میں شروع ہو رہی ہے۔ قطر نے امریکی دارالحکومت میں لیبیا سے متعلق بلائے گئے اعلیٰ اہلکاروں کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اور سخت ترین فوجی اقدامات کے باوجود آج تقریباً 70,000 فلسطینی مسلمانوں نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر محمد السلامہ اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔